کچھ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ ماں کی خاموش آنکھیں اور بیٹی کی بے آواز سسکیاں اکثر وہ درد کہہ جاتی ہیں جو چیخیں بھی بیان نہیں کر پاتی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ماں کی جس نے جینا بیٹی کے لیے سیکھا، اور ایک ایسی بیٹی کی جس نے ماں کو روتا دیکھ کر مسکرانا سیکھ لیا۔ دنیا کی سب سے مضبوط عورت وہ ہوتی ہے جو خود ٹوٹ کر بھی اپنی اولاد کو جڑتا ہوا دیکھنا چاہے، اور دنیا کی سب سے مظلوم بیٹی وہ ہوتی ہے جو اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اپنے خواب دفن کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے غربت، صبر، قربانی اور بے آواز محبت کی۔ یہ کہانی ہے ایک ماں اور اس کی بیٹی کے اس رشتے کی جسے وقت، حالات اور درد کبھی توڑ نہ سکے۔ زینب ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتی تھی۔ یہ گھر نہیں، بس ایک چھت تھی جو بارش میں ٹپکتی اور گرمی میں سانس لینا مشکل کر دیتی تھی۔ زینب کی زندگی میں اگر کوئی مضبوط سہارا تھا تو وہ تھی اس کی بیٹی عائشہ۔ عائشہ ابھی 12 برس کی تھی، مگر آنکھوں میں بچپن کم اور سمجھداری زیادہ تھی۔ عائشہ کے والد سلیم 5 سال پہلے ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ایک ٹرک کی ٹکر اور ایک ہستا بستا گھر خاموشی کے قبرستان میں بدل گیا تھا۔ سلیم کے جانے کے بعد زینب پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کوئی سہارا نہیں، کوئی مستقل آمدنی نہیں، اور ایک معصوم بیٹی جو ہر رات ماں کے سینے سے لگ کر پوچھتی، امی، ابو کب آئیں گے؟ اور زینب ہر بار مسکرا کر کہتی، بیٹا، ابو دعا بن کر آسمان میں ہیں۔ لیکن زینب جانتی تھی کہ زینب لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی، کبھی برتن، کبھی کپڑے، کبھی جھاڑو۔ اس کے ہاتھوں کی لکیریں مٹنے لگیں اور آنچل میں پسینے کے ساتھ آنکھوں کے آنسو بھی جذب ہونے لگے۔ عائشہ اسکول جانا چاہتی تھی۔ وہ کتابوں کو دیکھ کر ایسے چھوتی جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ ایک دن عائشہ نے ہمت کر کے کہا، امی، کیا میں بھی اسکول جا سکتی ہوں؟ زینب کے دل میں چھرا سا لگا۔ وہ جانتی تھی کہ فیس، کتابیں، یونیفارم اس کی بس سے باہر تھا۔ زینب نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، ابھی نہیں۔ عائشہ نے کچھ نہیں کہا، بس مسکرا دی۔ لیکن اس رات اس کا تکیہ گیلا تھا، ماں کا ٹوٹنا، بیٹی کا سنبھلنا۔ ایک دن زینب بیمار پڑ گئی۔ بخار، کمزوری اور مسلسل محنت نے اس کا جسم توڑ دیا تھا۔ عائشہ نے پہلی بار اپنی ماں کو بے بس دیکھا۔ وہ چولہے کے پاس کھڑی ہوئی اور جلتی ہوئی آنکھوں سے پہلی روٹی بنائی۔ روٹی جل گئی، آنکھیں بھر آئیں، لیکن عائشہ نے آنسو پونچھ لیے۔ وہ خود سے بولی، امی کے سامنے نہیں رونا، امی کو مضبوط رکھنا ہے۔ اس دن کے بعد عائشہ بچی نہیں رہی، وہ ماں بن گئی تھی، اپنی ماں کی۔ وقت کا امتحان۔ وقت گزرتا گیا۔ عائشہ نے چھوٹے موٹے کام شروع کر دیے، کبھی سلائی، کبھی محلے کے بچوں کو پڑھانا۔ زینب یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر خاموشی سے روتی اور دعا کرتی، یا اللہ، میری بیٹی کو وہ سب دے دینا جو میں نہ دے سکی۔ میری زندگی لے لینا، مگر اس کی مسکراہٹ سلامت رکھنا۔ ایک دن محلے کی ایک استانی عائشہ سے ملی۔ اس نے عائشہ کی ذہانت دیکھی اور زینب سے کہا، باجی، اس بچی کو پڑھائی سے مت روکو، یہ بہت آگے جائے گی۔ کئی مشکلوں کے بعد عائشہ کا داخلہ ایک سرکاری اسکول میں ہو گیا۔ اس دن زینب نے سجدے میں گر کر رو رو کر شکر ادا کیا۔ سالوں بعد عائشہ ایک ڈاکٹر بن گئی۔ پہلا دن تھا جب وہ سفید کوٹ پہن کر ماں کے قدموں میں بیٹھی۔ زینب کے آنسو زمین پر نہیں گرے، وہ عائشہ کے ہاتھوں پر جا گرے۔ عائشہ نے کہا، امی، یہ سب آپ کی خاموش قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ زینب مسکرائی اور آہستہ سے بولی، بیٹا، ماں کبھی قربانی کو قربانی نہیں سمجھتی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں کی قربانیوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ جو ماں خاموشی سے سہتی ہے، وہی اولاد کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، اور وہ بیٹیاں جو ماں کے آنسو سمجھ لیں، وہ کبھی ہار نہیں مانتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ایسی مزید دردناک، جذباتی اور سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔